السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 56 ہے، ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم سب شکر گزار بن جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم الغمام تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، علیکم المن تم پر من، والسلوی اور سلوی، کلوا تم سب کھاؤ، من طیبات ما پاکیزہ چیزوں سے جو، رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا، وما اور نہیں، ظلمونا ان سب نے ہم پر ظلم کیا، ولیکن اور لیکن، کانوا وہ سب تھے، انفسہم اپنے آپ پر، یظلمون وہ سب ظلم کرتے۔ وَإِذْ اور جب، قلنا ہم نے کہا، ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ، ہذہ القریۃ اس بستی میں، فکلوا پھر تم سب کھاؤ، منہا اس سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغداً آزادی سے، وادخلوا اور تم سب داخل ہونا، الباب دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور تم سب کہو، حطۃ بخش دے، نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تم کو، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین سب نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل پھر بدل ڈالا، الذین جن، ظلموا سب نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی اس کے علاوہ جو، قیل کہی گئی، لہم ان سے، فانزلنا پھر ہم نے نازل کیا، علی ان پر، الذین ظلموا جن سب نے ظلم کیا، رجزا من السماء عذاب آسمان سے، بما اس وجہ سے جو، کانوا یفسقون تھے وہ سب نافرمانی کرتے۔ چلیے الفاظ کی وضاحت ہے۔ ثم پھر، اب تک آپ کو ثم کا ترجمہ تو یاد ہو گیا ہوگا، ثم پھر، ثم جہاں کہیں بھی آیا ہے ہم نے اس کا ترجمہ پھر ہی کیا ہے۔ بعثناکم، با عین سا اس کا روٹ ورڈ ہے، بعث کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا۔ آپ نے سنا ہوگا بعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھایا جانا۔ تو جو نون کھڑی زبر نا ہے یہ آیا ہم نے، کم تمہیں، بعثناکم ہم نے تمہیں اٹھایا یا ہم نے تمہیں زندہ کیا، من سے، بعدی بعد، موتکم تمہاری موت کے، ٹھیک ہے۔ لعلکم تاکہ تم، لعل شاید، یا تاکہ کم تم، تشکرون شکر گزار بن جاؤ، تا زبر تا تم، اور آخر میں واو نون جمع کے لیے آیا، درمیان میں اس کا روٹ ورڈ بچ گیا شین کاف را۔ وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، و اور آخر میں نون الف نا ہم نے کے لیے آیا،
ٹھیک ہے. ضا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے. ہم اردو زبان میں کہتے ہیں ظل الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا سایہ. تو ظلال کہتے ہیں سائے کو. تو وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم. اس کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. علیکم کا مطلب ہمیشہ ہوتا ہے تم پر. علا کا مطلب ہوتا ہے پر، کم تم. الغمامہ بادل کا، غین میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، و اور نا ہم نے. دیکھیں ظللنا کے آخر میں بھی نا کا مطلب ہم نے کیا تھا، اور انزلنا کے آخر میں بھی نا کا مطلب ہم کیا. درمیان میں کیا رہ گیا؟ انزلہ نازل کرنا. نون زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے. اسی روٹ ورڈ سے ہم پیچھے کئی حروف دیکھ چکے جیسے انزال، نزول، نازل. ٹھیک ہے. علیکم دوبارہ آ گیا تم پر. المنہ من میم نون نون، و اور السلوہ سلوہ سین لام واو. اردو زبان میں آپ نے سنا ہوگا نا منو سلوہ کہتے ہیں. یعنی کوئی اگر ہم نے تشبیہ دینی ہو کسی پکی پکائی چیز کو، کھانے والی چیز کو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ منو سلوہ تو تمہارے سامنے نہیں رکھا جائے گا. یعنی کوئی پکی پکائی چیز تو تمہارے سامنے نہیں رکھی جائے گی. تو بنی اسرائیل پر آسمان سے منو سلوہ آتا تھا، تو اس کا ترجمہ ہم یہی کریں گے من اور سلوہ. پھر ہے کلو. الف کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے. واو الف جمع کے لیے آیا. یاد رکھیے گا واو نون بھی جمع کے لیے آتا ہے اور واو الف بھی جمع کے لیے آتا ہے. لیکن کلو میں ہمارے پاس روٹ ورڈ میں سے 2 لیٹر رہ گئے تھے، کاف اور لام. عربی زبان میں اکلا کہتے ہیں کھانے کو، تو الف پھر ہم نے خود سے لگایا. الف کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے. طیباتی پاکیزہ چیزیں. طا یا با اس کا روٹ ورڈ ہے. طیب کہتے ہیں پاک کو، پاکیزہ کو. طیبہ سنا ہے ہم نے. پھر اسی طرح حیات طیبہ بھی آپ نے سنا ہوگا. تو طیباتی پاکیزہ چیزیں. رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا. رزق کا رزق دیا. نا ہم نے کم تم کو. اب اگر کوئی اس کا ترجمہ یہ کرے گا نا رزقناکم رزق دیا ہم نے، تو غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں کم کا ترجمہ نہیں کیا گیا. ایک ایک لفظ کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو. و اور ما نہیں. ظلمونا ان سب نے ہم پر ظلم کیا. ظلمہ ظلم کیا. نا ہم پر. واو آیا جمع کے لیے آیا. ولیکن اور لیکن. کانو وہ سب تھے. انفسہم اپنے آپ پر. نون فا سین اس کا روٹ ورڈ ہے. یظلمون وہ سب ظلم کرتے. اب میں چاہوں گی کہ یظلمون کو آپ خود کھول کے اپنے پاس لکھیے، یا الگ کر دیں، واو نون الگ کر دیں، درمیان میں جو آپ کے پاس روٹ ورڈ رہ گیا ہے وہ الگ کر دیں. ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ. دال خا لام اس کا روٹ ورڈ ہے. واو الف جمع کے لیے آیا. ہاذہ اسم اشارہ ہے. القریۃ بستی میں. فکلو پھر تم سب کھاؤ. کیا روٹ ورڈ ہوگا؟ پیچھے ہم نے دیکھا تھا نا کلو کا، تو جو کلو کا تھا وہی فکلو کا ہوگا. فا کا مطلب بس، واو الف جمع کے لیے آیا، اور کل کھاؤ الف کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہو جائے گا. شئتم شین الف حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہوگا. شئتم تم چاہو. ہم کہتے ہیں نا انشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. شاء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چاہنا. تو شاء ہی اس کا روٹ ورڈ ہے. شین الف حمزہ. اب آپ کو یاد رہے گا اس سے. شئتم تم چاہو. وادخلو اور تم سب داخل ہو جاؤ، ہم دیکھ چکے. البابا دروازے سے. سجدن سین جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے. حطۃ حا طا طا اس کا روٹ ورڈ ہے. نغفر لکم
غین فا را اس کا روٹ ورڈ ہے. خطایاکم، خا طا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. خطا غلطی کو کہتے ہیں، تو خطایاکم تمہارے گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو، تمہاری خطاؤں کو. سنزید ان قریب ہم زیادہ کریں گے. سا کا مطلب ہے ان قریب، نہ ہم، زیدو زیادہ دیں گے. زا الف دال اس کا روٹ ورڈ ہے. اب یہاں پر آپ کو میں ایک بات بتاؤں گی جو آپ نے یاد رکھنی ہے. جب بھی کسی لفظ کے شروع میں سا یا سوف لگ جائے تو بات فیوچر میں چلی جاتی ہے، یعنی مستقبل میں چلی جاتی ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیں، سنزیدو ان قریب ہم زیادہ دیں گے. نہ ماضی کی بات ہو رہی ہے اور نہ حال کی بات ہو رہی ہے، بلکہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن تمہیں دیا جائے گا. تو سنزیدو جہاں پر بھی سین زبر سا یا سوفا لگ جائے تو وہاں پر ہمیشہ مستقبل کی بات ہوتی ہے. جیسے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے سیقولو، ان قریب کہیں گے، یعنی آنے والے دور میں یا آنے والے وقت میں بیوقوف لوگ کہیں گے. تو یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے. المحسنین، حاسین نون اس کا روٹ ورڈ ہے. احسان اسی سے آتا ہے، حسن اسی سے آتا ہے. فبدلا پھر بدل دیا، بادال لام تبدیلی اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتا ہے. ظلموا اس کا روٹ ورڈ آپ خود لکھیے. فانزلنا اس کا بھی آپ خود لکھیے. دوبارہ آ رہا ہے ظلموا، اس کا روٹ ورڈ بھی آپ خود لکھیے. یفسقون نافرمانی کرتے، فا سین قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. کانو وہ تھے، یا وہ واو نون جمع کے لیے آیا، اور فسق کہتے ہیں نافرمانی کو. فسق و فجور ہم کہتے ہیں نا، تو یفسقون وہ سب نافرمانی کرتے تھے. یہ تھی الحمدللہ الفاظ کی وضاحت. قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم آیت 56 سے 59 تک کی تفسیر کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں. آیت 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم سب شکر گزار بن جاؤ. اب یہ آیت جو ہے ہم نے جو پچھلی کلاس میں پڑھا تھا اسی کا تسلسل ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 70 لوگوں کو لے کر گئے، وہاں پر جا کر جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس گستاخانہ سوال کی وجہ سے انہیں دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑی کڑک نے آ لیا اور وہ سب کے سب مردہ ہو گئے. اب جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی کہ یا رب العالمین، اگر آپ نے انہیں مارنا ہی تھا تو آپ پہلے ہی مار دیتے. اب میں واپس جا کر اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، جو ہم پچھلے لیکچر میں اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا تمہاری موت کے بعد. بعض لوگ اس کی ایک تعویل کرتے ہیں کہ یہ موت نہیں تھی بلکہ زبردست کڑک کی وجہ سے سب کے سب بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن یہاں یہ تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے بعد موت دینا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. من بعد موتکم کے الفاظ جو ہیں وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہیں، انہیں خام خواہ کوئی اور نیا پہناوا دینا درست نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی تاکہ تم شکر گزار بن سکو. اور آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ایک اور احسان بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں. وَظَلَلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ تم پر من و سلوہ،
کلو تم سب کھاؤ من طیباتی ما رزقناکم پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا اور نہیں ان سب نے ہم پر ظلم کیا، ولیکن اور لیکن کانو وہ سب تھے انفسہم یظلمون اپنے آپ پر وہ سب ظلم کرتے۔ کہ دیکھو ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اس وقت جب تم وادی تی میں تھے، وہاں پر نہ کوئی سایہ تھا، نہ پینے کا پانی تھا، نہ رہنے کی کوئی جگہ تھی، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز۔ تو کس طرح ہم نے تم پر احسان کیا تھا کہ وادی تی کے لکودک صحرا میں 6 لاکھ کا قافلہ چل رہا تھا، کوئی اوٹ نہیں، کوئی سایہ نہیں، اور دھوپ کی تپش سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں۔ ان حالات میں ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ تمام دن ایک بادل ان پر سایہ کیے رہتا، جہاں جہاں بھی وہ جاتے وہ بادل ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتارا ہم نے تم پر من و سلوہ۔ اب دیکھیے وادی تی میں تو کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا۔ من جو تھا رات کے وقت شبنم کے قطروں کی مانند اترتا تھا، جس میں بہت مٹھاس ہوتی تھی۔ اس کے قطرے زمین پر آ کر جم جاتے تھے اور دانوں کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ یہ گویا ان کا اناج ہوتا تھا جس سے ان کی کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ اور سلوہ جو تھا وہ خاص قسم کے بٹیر کی شکل کا پرندہ ہوتا تھا، اور شام کے وقت ان پرندوں کے بڑے بڑے جھنڈ آتے تھے، اور جہاں بنی اسرائیل ڈیلا ڈالے ہوتے تھے اس کے ارد گرد اتر جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو رات کی تاریکی میں یہ ان پرندوں کو آسانی سے پکڑ لیتے تھے اور بھون کر کھا لیتے تھے، چنانچہ ان کی پروٹین کا بھی بندوبست بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری طرح سے کر دیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تم کو عطا کی، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر قدم پر ناشکری اور نافرمانی کرنا ان کا وتیرہ بن گیا ہوا تھا، چنانچہ انہوں نے من و سلوہ جیسی نعمت کی قدر بھی نہ کی اور ناشکری کی روش اختیار کرتے رہے۔ یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار رحمتیں ان پر نازل کی، یہاں ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری بنی اسرائیل کا وتیرہ بن گیا ہوا تھا، چنانچہ انہوں نے من و سلوہ جیسی نعمت کی قدر بھی نہ کی اور ناشکری کی روش اختیار کرتے رہے۔ اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل اگلی آیات میں بھی آ جائیں گی۔ اب آیت 58 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ حاذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، فَكُلُوا پس تم سب کھاؤ مِنْهَا اس سے، حیثو جہاں سے، شئتم تم چاہو، راغداً آزادی سے، وادخلوا اور تم سب داخل ہونا، البابا دروازے سے، سجاتاً سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور تم سب کہو حطاتٌ بخش دے، نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تم کو، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے سب نیکی کرنے والوں کو۔ اب آیت 58 میں جس شہر کا ذکر کیا گیا ہے اس کی ڈیٹیل میں تھوڑی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بنی اسرائیل وادی تی میں آنے اور تورات عطا کیے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں ان لوگوں کو جہاد و قتال کا حکم ہو گیا، لیکن پوری قوم نے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر سزا مسلط کر دی کہ 40 برس تک اسی صحرا میں وہ بھٹکتے رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی یہ جہاد و قتال کرتے تو ہم پورا فلسطین ان کے ہاتھ سے ابھی فتح کروا دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی اور اب ان کی سزا یہ تھی کہ ارض فلسطین کی سرزمین ان کے لیے 40 برس تک کے لیے ان پر حرام کر دی گئی۔ اب یہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہے، اور اس عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی اس عرصہ میں انتقال ہو گیا۔ اب اس عرصہ میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی، اور وہ نسل جو مصر سے غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے آئی تھی وہ پوری کی پوری ختم ہو گئی تھی۔ اور غلامی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ غلام قوم کے اندر اخلاق و کردار کی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو نسل اب پیدا ہوئی تھی وہ اسی صحرا میں پروان چڑھی، اور ایک آزاد نسل تھی جو ان کمزوریوں سے بالکل پاک تھی۔ ان میں ایک جذبہ تھا۔ بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون کی قیادت میں ایک قتال کیا، اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ آریہ تھا، اور یہ شہر جو ہے آج بھی یوریکو کے نام سے موجود ہے۔
یہاں پر اس فتح کے بعد کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس شہر میں فاتحہ کی حیثیت سے داخل ہو جاؤ، اور پھر جو نعمتیں یہاں پر ہیں خوب کھاؤ اور پیو، لیکن شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ مراد یہ تھا کہ جھک کر سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے داخل ہونا، ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں۔ اللہ کا احسان مانتے ہوئے گردنیں جھکا کر داخل ہونا، اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ فتح تم پر بزور بازو تم نے حاصل کی ہے۔ اسی کا نقشہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں بھی نظر آتا ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو جس سواری پر آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی پیشانی مبارک اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہ وقت ہوتا ہے جب ایک فاتح تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن بندہ مومن کے لیے یہی وقت جو ہوتا ہے وہ جھکنے کا اور تواضع کا ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ تم کو یہ حکم دیا گیا کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جاؤ مغفرت مغفرت۔ حِطَّةٌ کے معنی ہیں استغفار طلب کرنا، مغفرت اور توبہ کے لیے آتے ہیں۔ گویا اس میں گناہوں کو جھاڑ دینے، خطاؤں کو معاف کر دینے کا مفہوم ہے۔ چنانچہ وَقُولُوا حِطَّةٌ کا مفہوم یہ تھا کہ مفتوح بستی میں داخل ہوتے وقت جہاں تمہاری گردنیں عاجزی کے ساتھ جھکی ہونی چاہیے، وہاں تمہاری زبان پر بھی استغفار ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، ہماری مغفرت فرما اور ہمارے خطاؤں کو بخش دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ہمارے اس حکم پر عمل کرو گے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور تم میں سے جو محسن اور نیکوکار ہوں گے انہیں مزید فضل و کرم اور انعام و اکرام سے بھی نوازیں گے۔ اور آیت 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ، پھر بدل ڈالا جن ظالموا سب نے ظلم کیا، قولاً بات کو غیر الذی علاوہ اس کے جو قیل لہم کہی گئی ان سے، فَأَنزَلْنَا، پھر ہم نے نازل کیا علی الذین ان لوگوں پر ظالموا جن سب نے ظلم کیا، رجزا من السماء آسمان سے عذاب، بما اس وجہ سے کانوا تھے یفسقون وہ سب نافرمانی کرتے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سا قول تھا جو انہوں نے بدل دیا، تو ان میں سے جو ظالم اور بد کردار تھے انہوں نے ایک اور قول اختیار کر لیا۔ اس قول کی جگہ جو ان سے کہا گیا تھا کہ حطاتن کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس کی بجائے خنطاتن کہنا شروع کر دیا، یعنی ہمیں گندم چاہیے۔ اگلے رکوع میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل سے بات آئے گی کہ من و سلوہ کھاتے کھاتے بنی اسرائیل کی طبیعتیں بھر گئی تھیں، ایک ہی چیز کھا کھا کے وہ اکتا گئے تھے، اور اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں زمین کی پیداوار میں سے کوئی کھانے کی چیز ملنی چاہیے۔ اس خواہش کا اظہار ان کی زبانوں پر خنطاتن کی صورت میں آ گیا، اور اسی طرح انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم کا مذاق اڑایا جو انہیں وَقُولُوا حِطَّةٌ کے الفاظ میں دیے گئے تھے، اور اسی طرح شہر میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بہت بڑا عذاب آسمان سے، تو جن ظالموں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑایا تھا ان پر آسمان پر سے بہت بڑا عذاب نازل ہوا۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ آریہ کے شہر میں پہنچنے کے بعد انہیں طاعون کی وبا نے آ لیا تھا، تو جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ اور یہ ہلاک کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی تھی۔ اب انشاءاللہ یہاں پر ہماری تفسیر ختم ہوتی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے آیت نمبر 60 سے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔